یہ شخص جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں، اس وقت اس شخص کو، اس حیثیت کو، اس انسان کو ساری کائنات کا ہر شخص جو سوشل میڈیا وغیرہ میں جڑا ہوا ہے، ضرور ان کے اسکرین پر، ان کے موبائل کی اسکرین پر، یا جو بھی وہ چلاتا ہے، جس چیز سے وہ نیٹ وغیرہ یوز کرتا ہے، ان کے سامنے یہ شخص کی ویڈیو، اس کی آڈیو کلپ یا پھر تصویر وغیرہ ضرور آئی ہوگی۔ آج اس شخص کو بلا وجہ محض بدنام کرنے کے لیے، ایک کمیونٹی، ایک قوم کو نیچا گرانے کے لیے، اس نیت سے کہ یہ جو ہے دب جائیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس لیے ہمارے مفتی صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور جیل میں ڈالا ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، الدنیا سجن المؤمنین، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب اگر دنیا ہی کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے تو ایک جیل کی کیا اوقات ہے، ایک چار دیوار کی کیا حیثیت ہے؟ اگر مسلمان مومن قید سے، جیل سے باہر بھی ہے تو بھی وہ قیدی ہے، اور اگر جیل میں ہے تو بھی قیدی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ جیل میں تم اپنے مقصد کے لیے ڈالے ہو، اور وہ ہر مومن، ہر بندہ مومن، ہر مسلمان اپنے نبی کا غلام ہے، اپنے نبی کا قیدی ہے۔ تو ہم قیدی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور جب تک ہماری روح ہمارے جسم سے لگی رہتی ہے ہم قیدی رہتے ہیں، قانون مصطفیٰ کے قیدی رہتے ہیں، اللہ و رسول کے احکامات کے قیدی ہم رہتے ہیں۔ لہٰذا قیدی چاہے جیل کے باہر ہو چاہے جیل کے اندر ہو، قیدی کو قیدی ہی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا تم ہمیں نہ ڈراؤ، تم ہمیں ڈرانے کی کوشش بھی نہ کرو کہ جیل میں ڈالے جاؤ گے تو پھانسی دی جائے گی، تو جلا دیا جائے گا، تو مار دیا جائے گا۔ یہ سب ہمارے بزرگوں نے کر رکھا ہے، اور یہ تاریخ ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے انبیاء کی جماعت جو اس دنیا میں آئی گئی، انہی میں سے ایک نبی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جیل جانا۔ لہٰذا ہمیں جیل میں ڈالنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ و رسول کی محبت میں اگر موت آ جائے تو بس یہ موت ہی تو ہے یار، ہم جس کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ و رسول سے تھوڑا الگ ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ہماری موت آ جائے اور آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو ہمیں موت سے مت ڈرانا۔ یہ قوم، یہ نسل، یہ ایمان والے جیتے ہی نبی کے عشق میں اور اس یاد میں کہ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا نظام، پوری زندگی، آنکھیں، ہاتھ، پیر، زبان، کان، سر، پیر، ہاتھ، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب میرے نبی کا صدقہ ہے اور میرے نبی پر نچھاور ہے۔ لہٰذا کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کرے۔ مفتی صاحب اکیلے نہیں ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ شور آئے گا مدینے سے، تو وہ شور اگر آ گیا، یاد رکھنا پھر ایسا شور آئے گا کچھ سنائی نہیں پڑے گا، اور صرف شور ہی نہیں، صرف آواز ہی نہیں، بلکہ طوفان آئے گا، اور جب طوفان مدینے سے اگر آ گیا تو نہ کسی کو بچنے کا موقع ملے گا، نہ سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے طوفان اگر ابھی آیا نہیں ہے تو دعوت مت دو، ابھی شور اگر نہیں اٹھا ہے تو دعوت مت دو۔ اگر شور مدینے سے آ گیا تو قسم واللہ کی پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ ہاں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، جب فرعون نہ بچ سکا، قارون نہ بچ سکا، اور جناب حامان و شداد نہ بچ سکا، تو یہ مٹھی بھر کس کی اوقات کیا ہے؟ یہ ظالم ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ بدبخت ان کی اوقات کیا ہے؟ جنہیں دنیا سے محبت ہے، جنہیں زندگی سے پیار ہے،
ابھی ہم مرتے ہم جیتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں، اور اگر مریں گے بھی تو رسول اللہ کی محبت میں، چونکہ یہ ذہن، یہ مشن ہمارے امام عشق و محبت نے دیا۔ کیا آپ فرماتے ہیں نبی کی شان میں، اور ہم غلامان کو اس طرف لیے چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ارے یار تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کس قوم کو للکار رہے ہو۔ یہ وہ قوم ہے جن کے پاس 60 مسلمان اور 60,000 کفار کا کیا ہے تاریخ موجود ہے۔ یہ وہ قوم ہے جہاں صرف 72 تھے اور سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ ان کے پاس وہ تاریخ بھی موجود ہے۔ مجبور نہ کرو کسی بھی دھرم کے لوگوں کو، کسی بھی انسان کو اس کے مذہب کو ٹارگٹ کر کے، اس کے جناب نبی کو، ان کے جناب بڑے جو ان کے لیڈر ہیں، ان کے جن کا وہ پیروی کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان کے پکش میں کبھی نہ بولو۔ چونکہ اگر کوئی بھی دھرم کا انسان، کسی بھی مذہب کا انسان اگر کسی کو فالو کرتا ہے تو اس کو فالو کرنے کی اجازت اس دیش کا جو سمویدھان ہے وہ دیتا ہے، اور ہمارے ملک میں ہر مذہب کو اپنے طور پر، اپنے طریقے پر جینے کی فل آزادی ہمارے مذہب کے، ہمارے ہندوستان کے جو سمویدھان ہے اس میں لکھا ہے۔ لہٰذا اگر تم ہمیں مجبور کرو گے تو جناب امن چین جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو امن کی داد دیتے ہیں، امن کو عام کرتے ہیں، چین کو عام کرتے ہیں، اگر تم انہیں ٹارگٹ کرو گے، انہیں ذلیل و رسوا کرو گے، انہیں بلا وجہ تکلیف دو گے، تو پھر تمہارے گھر سے بھی امن چین سکون ہٹ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ، اور کسی بھی دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے دھرم کو برا بھلا مت کہو، اور نہ ہی انہیں زبردستی کسی مذہب کا غلط نعرہ لگوانے کی کوشش کرو۔ چونکہ اگر کوئی امن چین چاہتا ہے تو اسے اطمینان، سکون اور بڑے اچھے انداز میں امن چین سکون دے دینا چاہیے، اور ہم مسلمان امن چین سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف دیں، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو جو تکلیف دیں، یہ ہماری شان کبھی نہیں رہی، نہ ہمارے نبی نے ایسا کیا اور نہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا امن سے رہو، چین سے رہو، سلامت سے رہو، اور سب کسی انسان کو، ہر شخص کو جو ہندوستان کا باشندہ ہے، اسے امن چین سکون کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق جو سمویدھان نے دیا ہے اسے دے دو۔ ورنہ اگر تم اپنے آپ پر آ سکتے ہو تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم کبھی بم اور بندوق پر، نہ فوج پر، نہ کسی جناب طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں میرے رب نے سکھا دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، تم ہی کامیاب رہو گے، تم جناب میدان جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی ہر مقام میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ تو رب کا وعدہ ہے کہ اگر میں اس کو صحیح طریقے سے رب کے احکام کو فالو کروں گا، رب کو مانوں گا، رب کی عبادت کروں گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے میری حفاظت فرمائے گا۔